هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا هادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت
مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے روشن سینے والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح کائنات کے چمکتے ہوئے تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد خالق کائنات سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بھی بات عرض کی جائے، خالق کائنات، مالک کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے ہم سب کے لیے جنت کا سامان بنائے اور جنت الفردوس کا ہم سب کو داخلہ عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج
محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ آج یکم محرم ہے اور محرم کے شروع ہوتے ہی یعنی کہ اسلامی سال کے شروع ہوتے ہی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام زور بازو سے نہیں پھیلا، تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے دینے سے پھیلا ہے۔ آج جس مظلوم کی بات اور جس عظیم ہستی کی شہادت کی بات میں کرنے والا ہوں، اسے مراد رسول کہا جاتا ہے، انہیں سسر رسول کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہیں، آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو آتا ہے اس کو اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسلام میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے عزت دی۔ کوئی بھی فرد و بشر، کوئی بھی انسان جب وہ اسلام میں آتا ہے تو اس کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، شان ملتی ہے، رفعت و بلندی و درجات حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جس کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا تذکرہ آج میں کرنے والا ہوں، وہ اسلام میں آیا تو اسے اسلام کی وجہ سے عزت نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی۔ اسلام میں آنے سے لوگوں کو عزت ملتی ہے، لیکن اس ہستی کا کیا کہنا، اس شخصیت کی شان و شوکت، مقام و مرتبہ کا کیا کہنا کہ وہ اسلام میں آئے تو اسلام کی عزت پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے۔ آج جس ہستی کا ذکر میں کرنے والا ہوں، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے۔ یہاں تو کوئی ایک گاؤں کا یا ایک شہر کا یا ایک علاقے کا چودھری بن جائے، ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، تو اس کے ناز و نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں عالم کیا ہے کہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر، اور حالت کیا ہے کہ لوگ ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ مسلمانوں، آپ کا جو خلیفہ ہے، آپ کا جو امیر المؤمنین ہے، اس کا محل کہاں پر ہے؟ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے امیر المؤمنین کا محل نہیں ہے۔ تو کہا پھر کہاں ملیں گے؟ کہا یا تو وہ مسجد میں ملیں گے یا پھر بیت المال کے اونٹوں کی حفاظت کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا حاکم ہے۔
کہا اگر اس سے ملنا ہے یا تو مسجد میں چلے جاؤ، وہ مسجد میں ملے گا، یا پھر بیت المال کے اونٹوں کی حفاظت کرتا ہوا ملے گا۔ ہمارے بھی ہیں حکمران، اللہ خیر کرے، شاید ہی کبھی مسجد کا دروازہ بھی دیکھا ہو انہوں نے، تو وہ چل پڑا تلاش کرنے کے لیے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے۔ تو مسجد میں گئے، آپ مسجد میں نہیں تھے، تو جہاں پر بیت المال کے اونٹ بندھے ہوئے تھے وہاں گئے، آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے، تو دیکھا، تلاش کرتے کرتے آپ کو پایا، تو آپ جنت البقیع میں سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے اور آرام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا واہ عمر، جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ سر کے نیچے اینٹ بھی رکھ لیں تو نیند آ جاتی ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے وہ نرم و نازک بستر پر بھی سو جائیں، گولیاں بھی کھا لیں تو ان کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ جو حاکم عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے اس کو نہ تو پروٹوکول کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی اس کو 50 گاڑیوں باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو بلٹ پروف گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو نرم و نازک بستر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی اس کو 10 قفل لگے ہوئے گھروں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی اس کو سیکیورٹی سے بھرے ہوئے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سر کے نیچے اینٹ بھی رکھ لے تو اللہ اس کو سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے۔ عادل حکمران تو پھر اللہ اس کو سکون کیوں نہ عطا کرے؟ اور عدل کا عالم یہ ہے، توجہ کیجئے گا، عدل کا عالم یہ ہے کہ ایک پل تھا کسی نہر پہ بنا ہوا، تو پل ٹوٹ گیا اور اس کے اوپر سے ایک بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا۔ وہ شخص اپنی بکریاں لے کر کے جا رہا تھا، تو پل کا ایک پھٹا ٹوٹ گیا، تو ایک بکری کا پاؤں اس کے اندر گیا، اس نے زور لگایا، بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو بات سیدنا عمر فاروق کے پاس پہنچی، آپ نے فرمایا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ جو بکری کا پاؤں ٹوٹا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کہیں تو مجھ سے حساب نہ لے لے کہ عمر تجھ سے پل نہ صحیح بن سکا کہ ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ ہوتا ہے عدل و انصاف، کہ بکری کی ٹانگ ٹوٹے تو عمر کو ڈر لگتا ہے۔ اب ہزاروں جانیں چلے جائیں، حکمرانوں کے سر میں جوں بھی نہیں دیکھتی ہیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مر جائیں مر جائیں، کسی کے مرنے سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ 5 سال بعد ووٹ لینے کے لیے ضرور آئیں گے، پھر وہ آپ کے بچوں کو بھی اٹھائیں گے، اگر کوشش ان کو کرنا پڑی تو وہ آپ کے قدموں کو بھی ہاتھ لگائیں گے، آپ کی داڑھی کو بھی ہاتھ لگائیں گے، آپ کے ہر معاملے میں آپ کی مدد کا وعدہ کریں گے، اس کے بعد وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، پھر 5 سال بعد ان کا دیدار کرنے کا جو ہے انتظار رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو نیک حکمران عطا فرمائے۔ ذرا پھر بولیں، اب آمین بولتے بھی اتنا ڈرتے ہیں تو عمر جیسا حکمران کہاں آئے؟ نہ ڈرا کریں، لیکن کہیں کسی حد تک آپ کا ڈر بھی بجا ہے کہ جیسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں اور جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اگر عمر جیسا حکمران آ گیا تو تلوار تو پھر ہم سب کی گردن اتار دے گا، ہیں جی؟ ایسے ہی ہے نا، ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کون سا ایسا عمل ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ کیا دودھ میں ہم پانی نہیں ملا رہے؟ کیا دال کے اندر ہم روڑے نہیں ملا رہے؟ کیا آٹے کے اندر چھان ڈال کے نہیں بیچ رہے؟ کیا جھوٹ ہم نہیں بول رہے؟ کیا بے ایمانی ہم نہیں کر رہے؟ کیا سود اور رشوت ہم نہیں کھا رہے؟ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں، تو اگر عمر جیسا حکمران آ گیا تو تلوار تو پھر اس کی ہماری گردن پہ بھی چل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔
اب بھی ڈر کے بولے ہو، کوئی بات نہیں، ہو جائے گی، مل جائے گی انشاءاللہ، ذرا بولے آمین۔ ڈر نہ کرے، آپ کی بہت مہربانی۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر وقت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و مقام۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو بھی یوں مہکائے جس طرح آپ اس جگہ کو مہکا دیتے ہیں، اور بحالت ایمان اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے لے جائے، حضور کا عشق عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ یہی تو بھی میں نے کہا ہے کہ آمین کہتے ہوئے نہ ڈرا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے بھی قبول ہو جائے گی، ذرا بولے آمین۔ جب عدل اور انصاف یہ ہو کہ ایک بکری کی ٹانگ کے ٹوٹنے پہ عمر کو فکر لگ جائے، تو اتنا عادل حکمران پھر اس کا روب پتہ کتنا ہوتا ہے۔ پہاڑ سے آگ نکل آئی، توجہ کیجئے گا، آگ نکل آئی اور قریب تھا کہ مدینے کے قریب آ جاتی، تو کہا عمر آگ آ رہی ہے، مدینے کے قریب آ رہی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کرتا اتارا، واہ سبحان، کرتا اتارا، اور کرتا بھی وہ ہے کہ آپ سال میں صرف 2 سوٹ بناتے تھے، 2 کرتے بناتے تھے، اور ان کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ دھو دھو کر کے اس کے اوپر پیبند لگے ہوتے، کئی جوڑ لگے ہوتے۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور کرتے کے اوپر جوڑ لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ کرتا اتارا اور اتار کر کے دیا، کہا اس آگ کو اس کرتے سے بھگاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ عمر فاروق کا کرتا میں نے پکڑا اور آگ کو یوں کرتا ہوں، جیسے جیسے آگ کو کر رہا ہوں آگ پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ عادل حکمران ہو تو پھر اس کا کرتا بھی اتنا کام کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں آگ کو بھگاتا گیا بھگاتا گیا بھگاتا گیا، حتیٰ کہ جس پہاڑ سے آگ نکلی تھی میں اس پہاڑ کے اندر آگ کو چھوڑ کر کے آیا۔ یہ عمر ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور روب کا عالم کیا ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر کے اندر دریائے نیل چلتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں ان کا اصول یہ تھا کہ سال بعد دریائے نیل اپنا پانی چھوڑ دیتا تھا، سوکھ جاتا تھا، جب تک وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ کو تیار کر کے، اس کو زیورات پہنا کر کے اور اس کو پورا مزین کر کے اس کی اس دریا میں بلی نہیں دیتے تھے، اس کو ذبح نہیں کرتے، جب تک اس کا خون دریا میں نہیں لگتا تھا دریا نہیں چلتا تھا۔ تو جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے گورنر نے خط لکھا کہ عمر، یہاں کا اصول یہ چل رہا ہے، زمانہ جاہلیت اور زمانہ سے یہ عمل ہو رہا ہے کہ جب تک کسی لڑکی کی وہاں پہ بلی نہ دی جائے دریا نہیں چلتا۔ تو اسلام میں تو ایسی رسومات نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ اگر رسم یہ نہیں کرتے تو دریا پانی نہیں دیتا، اور اگر پانی نہ ملا تو قحط سالی ہے، پیاسے لوگ مر جائیں گے، جانور پیاسے مر جائیں گے، کھیتیں سوکھ جائیں گی، کیا کریں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط عمر کا بنام دریائے نیل۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، کیا دریا کے کان ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ہولی بول دیو، ہو سکتا تساں ویکھے ہون، ہوتے نہیں ہوتے؟ کیا دریا کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا دریا کی زبان ہوتی ہے؟ کیا دریا کو خط پڑھنا آتا ہے؟ لیکن جب خط لکھنے والا عمر ہو تو دریا اس خط کو پڑھ بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے۔ کہا یہ خط لے جاؤ
اور جا کر کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ اور جب اس کے اوپر دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلنا شروع ہو جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تیار ہو جا، عمر تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں تیری پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، عمر پھر تیرے ساتھ جنگ کرے گا۔ راوی کہتا ہے وہ خط جا کر کے دریا میں پھینکا تو ایسا پانی چلا، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، دریائے نیل کا پانی نہیں رکا ہے۔ یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور جابر اتنے سخت، اتنے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی کمزور حضور کی صحابیہ، اتنی کمزور کہ ہڈیوں میں گودا نہیں ہے لیکن دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ تو حضرت زنیرہ کے مالک نے مار مار کے برا حال کر لیا، کہا کلمہ چھوڑ دے، کہا مر سکتی ہوں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ جان قربان کی جا سکتی ہے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو وہ مار رہا تھا تو ادھر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، تو وہ کہنے لگا عمر تو ذرا جوان ہے، ادھر آ ذرا، یہ میری بات نہیں مان رہی، میں تو مار مار کے تھک گیا ہوں، یہ کلمہ نہیں چھوڑ رہی، ادھر آ ذرا تو مار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو چھانٹا تھا، یا اس کو درہ بول لیں یا اس کو کچھ بھی بول، پکڑا اور وہ مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے تھک گئے، پانی پینے لگے اور کہنے لگے تو یہ نہ سمجھنا مجھے تیرے پہ ترس آیا ہے، میں تھک گیا ہوں تجھے مار مار کے۔ پانی پیا اور پھر اس کو پکڑ کر کے گردن میں ڈالا اور گردن میں ڈال کر کے اس کو دبایا، حتیٰ کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ تو کہنے لگے کہ جس نبی کو تو مانتی ہے بلا اس نبی کو اور اس کو کہہ کہ وہ تجھے آنکھیں واپس کروائے۔ حضرت زنیرہ فرماتی ہیں یا اللہ مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بات اب تیرے نبی کی آ گئی ہے، مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے، لیکن مسئلہ اب تیری نبی کی بات کا ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ اللہ نے اسی وقت بینائی عطا فرما دی۔ آج عجب انداز ہے کہ سیدنا عمر فاروق نکلے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور میان کے بغیر ننگی تلوار لے کر کے عمر ہوا میں تلوار کو لہراتا ہوا جا رہا۔ راستے میں پوچھنے والے نے کہا عمر کدھر، ننگی تلوار لے کر کے کدھر نکل پڑے؟ کہا آج تو میں قصہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں، آج تو بات ہی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کون سا قصہ، کون سی بات؟ میں معاذ اللہ آج محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ اس نے دین اسلام کوئی اپنا ہی بنا لیا ہے اور گھروں میں لڑائیاں بن گئی ہیں، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کون سا دین لے کر کے آیا ہے؟ میں تو بس قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا عمر ادھر قصہ بعد میں ختم کرنا، پہلے ذرا اپنے گھر میں نظر تو دوڑا، جس سے لڑنے تو جا رہا ہے اس کا کلمہ تو تیری بہن نے بھی پڑھ لیا ہوا ہے۔ غصہ اور تیش اور بڑھ گیا، آئے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، بہن نے جلدی سے قرآن بند کیا، عمر آ گیا ہے، دروازہ کھولا، کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں کر رہے تھے، کچھ تو آواز آ رہی تھی، کچھ تو کر رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے۔ بہن کو مارنے لگے، بہنوئی کو مارنے لگے۔ بہن نے کہا عمر
آج جتنا مارنا ہے مار لے، تیری مار تو برداشت کی جا سکتی ہے، محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عمر کے دل میں خیال آیا، یہ وہی بہن ہے جس کی میرے سامنے آواز نہیں نکلتی تھی، آج بول رہی ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں دکھا سکتے، تو پلید ہے، وہ پاک ہے، تجھے وہ نہیں دے سکتے۔ کہا اگر دے نہیں سکتے تو چلو مجھے سنا ہی دو وہ کیا تھا، کیا پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ۔ تو بہن نے قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت شروع کی، ادھر سے قرآن پڑھتی جا رہی تھی، ادھر سے عمر کی زندگی بدلتی جا رہی تھی۔ وہ ایک اہل دل نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ عمر نبی کی عمر لینے گیا، عمر نبی کی عمر لینے گیا، اس کی اپنی عمر ہی بدل گئی۔ گیا کس مقصد کے لیے، نکلا کس مقصد کے لیے؟ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ ادھر سے عمر چلا ہے، ادھر سے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، کہا اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو وقار عطا فرما، ان دو بندوں میں سے ایک بندہ اسلام کو دے دے، ان دونوں میں سے ایک اسلام میں آ جائے تو اسلام کو عزت ملتی ہے۔ وہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا بِأَبِي جَهْلٍ او بعمر بن الخطاب، یا ابو جہل دے دے اسلام کو یا عمر بن خطاب دے دے اسلام کو۔ اللہ نے کہا ہوگا میرے محبوب آپ ابو جہل مانگتے ہیں یا عمر فاروق مانگتے ہیں، اسلام کے لیے بندہ تو کھڑا ہونا چاہیے، ابو جہل کھڑا کوئی نہیں، اتنے لوٹا ہے۔ ابو جہل اسلام کے قابل نہیں ہے، اگر اسلام کو عزت عطا ہوگی تو وہ عمر بن خطاب سے ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وَقَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر، فرمایا اللہ کو ابو جہل سے پیار نہیں تھا، عمر سے پیار تھا۔ کہا ابو جہل سے پیار ہوتا تو ابو جہل آ جاتا، لیکن ابو جہل سے بولو پیار نہیں تھا، عمر سے پیار تھا۔ اللہ نے عمر اسلام کو عطا کر دیا۔ حضور ادھر سے دعائیں کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر سے عمر قرآن سن کر کے زمین بنجر زمین دل کی آباد ہو رہی ہے، کہا مجھے اس محمد کے پاس لے چلو جس کا کلام تم پڑھ رہے ہو، جس پہ اترنے والا کلام اتنا کمال کا ہے، وہ خود کتنا کمال کا ہوگا۔ کہا وہاں لے چلو، کہا عمر نہیں، تو دشمن ہے، تیرا اعتبار نہیں، کیا پتا تو وہاں جائے اور حملہ کر دے۔ کہا لے چلو چاہے میرے ہاتھ باندھ کر کے لے چلو۔ بہن نے اپنے دوپٹے کے ساتھ حضرت عمر کے ہاتھ باندھے ہیں اور لے کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں۔ دور سے عمر کو آتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام تھوڑا سا گھبرائے، کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ محبوب کائنات مسکرائے، فرمایا آ نہیں رہا، یہ تو لایا جا رہا ہے۔ اہل دل نے کہا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک
کے ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، مل کر کے عمر ابن وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ کہاں آیا نہیں صحابہ، آج وہ آ نہیں رہا، وہ لایا جا رہا ہے۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن مل کر کے عمر ابن وہ کیا چیز ہے جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے۔ عمر تو اسلام کا دشمن اتنا بڑا، اور تو جب بھی اٹھے اسلام کے خلاف بولے، ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے اسلام میں لے آئی؟ وہ کیا چیز ہے جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ سنی میں نے، عمر کہتے ہیں، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، سنی ہے میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خدا کے وہی خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو باہر آیا۔ حضور نے فرمایا عمر جدھر سے تو گزر جاتا ہے نا، شیطان ڈرتا ہوا وہ رستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو باہر آیا، کھلے اسلام کے گنجے گلوں پر نکھار آیا، فلک جوما زمیں جھومی، فلک جوما زمیں جھومی، میرے جی پر شباب آیا، عمر ابن تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن گونج پیدا ہو جائے، عمر ابن ابھی بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا ٹائم ہوا، حضور نے فرمایا صحابہ وضو کرو، ہم یہاں پہ نماز ادا کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ یہاں حجرے میں نماز کیوں ادا کی جائے گی؟ آپ یہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟ تو فرمایا عمر کہاں نماز پڑھیں؟ فرمایا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، کافر تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ ہمیں نماز ادا نہیں کرنے دیتے، وہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ تو عمر نے کہا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ آقا میں ایمان لے آؤں اور پھر چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھیں، ایتے نہیں نہ ہو سکتا۔ میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت
ہوں پڑیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن تیری آرائے مقدس پر وہی تائید لاتی تھی۔ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں، عمر کہتے ہیں آسمان سے اللہ قرآن نازل فرما دیتا۔ کتنے ہی مسئلے ایسے ہیں، وقت نہیں تو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس کس موقع پہ عمر نے لب ہلائے اور خالق نے آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ تیری آرائے مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انہو کان یقول قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فإن یکن فی امتی منہم احد فإن عمر بن الخطاب۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے محبوب کائنات نے فرمایا قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، فرمایا ہر امت میں محدث ہوتا ہے، ہر امت میں اپنے نبی کی باتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، محدث ہوتے ہیں۔ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فرمایا میری امت کا ایک محدث ہے، وہ محدث کون ہے؟ فرمایا فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ۔ فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا اگر محدث دیکھنا چاہتے ہو تو عمر بن خطاب کو دیکھ لو۔ ایسا ایسا بولنا، باہر آواز نہیں جانی چاہیے۔ میری امت کا محدث عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث سے ہی بخاری اور مسلم شریف کی، فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما انا نائم اتیت بقدح لبن فشربت حتى انی لأرى الرئي يخرج في أظفاري ثم آتيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آرام کر رہا تھا، میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا اللہ نے ایک پیالہ دودھ کا پیالہ میرے سامنے پیش
پیش کیا، دودھ کا پیالہ میرے سامنے لایا گیا، میں نے دودھ کو پیا، حتیٰ کہ اتنا پیا میرے ناخنوں میں سے دودھ ظاہر ہونے لگا، ایسے لگتا ہے جیسے ناخنوں تک دودھ پہنچ گیا ہے۔ میں نے اتنا دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد فرمایا میں نے وہ پیالہ جس میں میں نے دودھ پیا ہے اپنا بچا ہوا دودھ ثم اوتیت فضلی عمر، فرمایا میں نے وہ دودھ پیا اور جو بچا ہوا دودھ کا پیالہ ہے ثم اوتیت فضلی عمر، میں نے عمر کو دے دیا، دودھ کا پیالہ میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ فما اولتہ، یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا قال علم، اس کا مطلب ہے علم۔ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا کہ میں نے جو دودھ پیا اور پھر عمر کو دیا اس کا مطلب علم ہے۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور نہ ہوتا، عمر تو ہوتا، عمر نبی ہوتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا۔ اور توجہ کیجئے گا، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان عمر بن الخطاب كان حسنا حسينا للإسلام يدخل في الإسلام فلا يخرج منه، فلما مات عمر فسلم من الحسن سلمه فهو يخرج منه وهو يدخل فيه، وقال إذا سلك طريقا وجدناه سهلا، فإذا ذكر الصالحون فحي على بعمر فصلا ما بين الزيادة والنقصان، والله لوددت أني أخدم مثله حتى أموت۔ رواه عبد الرزاق ورب الطبراني عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا ذكر الصالحون فحي على بعمر، كان يقول زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي وبذكر عمر بن الخطاب۔ میں نے جتنی محبت سے حضور کی حدیث پڑھی ہے اتنی محبت کہ سبحان اللہ آئی نہیں، ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ حضور کی بات کو ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور کی بات پڑھی ہے، پھر بولو سبحان اللہ۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا توجہ کرنا، حضور کی بات ہے، عمر کی بات ہے، آقا عمر کی بات فرما رہے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ عمر ہے جو اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، عمر اسلام کا مضبوط قلعہ ہے۔ فرمایا اسلام میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی نکل سکتا ہے۔ کیوں بھئی؟ مضبوط قلعہ ہوئے، کوئی بڑھ جائے تو نکل سکتا ہے، تو اجازت تو بغیر اندر بڑھ بھی۔ فرمایا عمر اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، نہ اس قلعے میں کوئی جا سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے۔ فرمایا جب بھی وہ کسی رستے پہ چلے تو ہم اس کو آسانی ہی پاتے ہیں، جتنے ویکو عمر واسطے آسانی ہی آسانی ہے۔ اور جو مزے کی بات ہے وہ توجہ کرنا، حضور فرما رہے ہیں اور راوی مولا علی مشکل کشا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جدا جدا تھے، میں نے کہا جدا جدا نہیں تھے، یہ تو آپس میں محبت والے تھے۔ مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضور کا فرمان فرمایا اذا ذکر الصالحون فحی علی بعمر، فرمایا جدو نیک بندیاں دی گل کیتا کرو نا تے عمر دی گل نال کیتا کرو۔ جب نیک اور صالحین کی بات کرو تو عمر کی بات ساتھ کرو۔
یہ حضور کہہ رہے ہیں۔ اور اگلی بات توجہ کرنا جو حضور نے فرمائی، زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَبِذِكْرِ عمر بن الخطاب۔ آقا کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا زینوا، مزین کیا کرو۔ کیا مطلب؟ سجایا کرو، سجایا کرو، زینو، مزین کیا کرو۔ کس کو؟ مجالسکم، اپنی مجلسوں کو، اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو سجایا کرو۔ کیسے؟ فرمایا بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبذکر عمر بن الخطاب۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مزین کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیسے کریں؟ فرمایا اپنی محفلوں میں مجھ پہ درود پڑھا کرو، عمر کا تذکرہ کیا کرو۔ فرمایا تمہاری محفلیں مزین ہو جائیں گی اگر اپنی محفلوں میں مجھ پہ درود پڑھو اور عمر کا ذکر کرو، عمر کا تذکرہ کرو۔ تو اسی لیے ہم حضور کی بات بھی کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کی بات بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی عظمت اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔